السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 3 نورانی قاعدہ حروف مقطعات کے آج ہم مخارج کو دیکھیں گے، اور مخارج میں ہمارے منہ کے اندر سے 3 جگہ جو زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے دانت، پھر زبان اور پھر گلا۔ یہ 3 جگہ جو ہے وہ ہمارے مخارج میں استعمال ہوتی ہے۔ مخارج اصل میں ہے کیا؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا جو روٹ ورڈ ہے یا بنیاد جو ہے وہ 3 حرف ہیں، خا را جیم۔ خا را جیم کا مطلب ہوتا ہے خرجہ، اخراج کی جگہ، خارج ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ۔ مخرج سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ، وہ مقام یا وہ پوائنٹ جہاں سے حرف کے نکلنے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مثلا اگر آپ الف ادا کرتے ہیں، الف کے جو آخر میں لام اور فا آتا ہے وہ مخرج نہیں ہوگا۔ کی ساؤنڈ جہاں سے آ رہی ہے وہ اصل میں الف کا مخرج ہے۔ اسی طرح سے با، اگر آپ غور سے اس چیز کو سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا با ادا کرتے وقت با کی جو ساؤنڈ ہے اصل میں وہ حرف کی ساؤنڈ ہے، اور آگے جو کا ہم اضافہ کرتے ہیں الف کا، وہ مخرج نہیں ہے۔ تو جو شروع کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو ہم نے محسوس کرنا ہے کہ وہ کہاں سے ادا ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی زبان درست مخرج کے اوپر لگے گی تو آپ کی آواز درست آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دانتوں کو دیکھ لیتے ہیں، دانتوں کا نقشہ دیکھ لیتے ہیں کہ کل کتنے دانت ہیں اور کتنے دانت استعمال ہوتے ہیں ہمارے الفاظ کو ادا کرنے کے لیے۔ ان کے کچھ نام ہیں، کوشش کیجیے گا یہ نام آپ یاد کر سکے۔ اگر نہیں بھی کر سکے تو بس آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ کچھ مخصوص جو دانت ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں الفاظ کو ادا کرنے میں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے دانتوں کا نقشہ یا دانتوں کے پوائنٹس کو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، سب سے جو فرنٹ پہ سامنے، یہ سامنے آپ کے جو 2 دانت ہوتے ہیں، سامنے والے 2 دانت، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ عرف عام میں ان کو اگر آپ دیکھیں تو خرگوش کے دانت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فنی وے میں آپ کو میں بتا رہی ہوں، بہرحال ثنایا، ٹھیک ہے۔ سامنے والے 2 دانت ثنایا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد سامنے والے 2 دانتوں کے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، ایک یہ ہے ربائی۔ اس کو کیا کہتی ہے؟ ربائی۔ 2 دانتوں کے، سامنے والے 2 دانتوں کے ایک لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ ربائی، ٹھیک ہے۔ ربائی ربا سے ہے، اور ربا کا مطلب ہوتا ہے چوتھا، 4 نمبر والا۔ اب انہی دونوں کے ربائی کے جو لیفٹ اور رائٹ پہ جو ایک ہے اس کو کہتے ہیں ناب، ٹھیک ہے۔ لیفٹ اور رائٹ پہ دونوں پہ ایک یہ ناب اور یہ بھی ایک ناب، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کے یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2 سامنے والے، 2 سائڈوں والے 4 اور 2 یہ والے 6 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب 7 نمبر پہ جو آتے ہیں، 7 نمبر پہ وہ ہے ضاحک، ضاحک، واحک۔ ایک لیفٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے، اور ایک رائٹ سائڈ سے، یہ کیا ہو گئے؟ ضاحک۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا معاملہ، اس میں 2 سامنے والے، 2 لیفٹ رائٹ والے 4 اور 2 اس کے اگلے لیفٹ رائٹ والے 6 اور 2 اس سے اگلے لیفٹ رائٹ والے، وہ کتنے ہو گئے؟ 8۔ اب 8 سے آگے سے لے کے اور آخری جو دانت ہے اس سے سیکنڈ لاسٹ تک یہ 4 دانت ہوتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں طواحن، ٹھیک ہے۔ یہ داڑیں ہوتی ہیں آپ کی، ان کو کیا کہیں گے؟ یہاں سے یعنی کہ 9 نمبر سے آپ کی داڑیں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں سے یہ اور یہ طواحن، طواحن دونوں سائڈ پہ۔ اب جو سب سے آخری داڑھ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ناجز، ٹھیک ہے۔ نواجز بھی کہتے ہیں، ناجز، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد سے آخری اور جو ایک نوکیلا آپ کا دانت ہوتا ہے، یہاں پہ نوکیلا دانت، اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ لگا کے ٹیسٹ کریں، چیک کریں، ایک نوکیلا دانت ہے، وہاں سے آخر تک ان کو کہتے ہیں اضراس، 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 یعنی کہ یہ جڑیں آپ کی۔
نوکیلے دانت سے لے کے آخری جڑ تک جتنے دانت ہوتے ہیں ان کو جڑیں کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں اضراس کہتے ہیں، اضراس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا دانتوں کا نقشہ۔ آج ہمارا صرف اتنا ہی لیسن ہوگا تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یا پھر دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ جو سب سے سامنے والے 8 دانت ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ باقی جو اگلے داڑیں ہیں وہ کچھ حروف میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو شروع کے 8 دانت ہیں وہ بہت سے حروف میں استعمال ہوتے ہیں، ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ سامنے والے 2 ثنایا، ثنا سے آپ کسی بچی کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں، ثنا، ثنایا۔ آج کل ربیہ نام بھی ہے، میں نے خود سنا ہے، اس سے اگر کر لیں تو ربائی، یہ ربا سے بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک میں ربا ہوتا ہے، ربا سے ربائی، ایک دائیں سائڈ پہ ایک بائیں سائڈ پہ ربائی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ربائی کے ساتھ ایک دائیں سائڈ پہ اور ایک بائیں سائڈ پہ ناب۔ پھر اس کے بعد آگے سے نوکیلے جو دانت ہیں اس کو کہیں گے واحک، نوکیلے دانت دونوں سائڈ پہ جو ہوتے ہیں واحک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد داڑیں شروع ہو جاتی ہیں، آخری داڑ کو چھوڑ کے باقی جتنی ہیں ان کو کہتے ہیں طواحن، طواحن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے آخری جو آپ کی داڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ناجز، ایک بات۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی داڑیں ہیں نوکیلے دانت سے لے کے آخر تک ان سب کو کہتے ہیں اضراس، اضراس، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دانت ہیں۔ اگر یہ ہلکا پھلکا سا تعارف آپ دانتوں کا یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو مخارج کو درست ادا کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ جی، تو ہم آخر میں ایک دفعہ دوبارہ سے تختی کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہماری تختی کے جو پہلی تختی کے حروف ہیں ان کی کچھ پروننسیشن تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، رینڈملی اس کو پڑھیں گے۔ سین، سا، شین، صاد، ضاد، زا، را، ذال، دال، خا، جیم، حا، الف، با، تا، طا، ظا، فا، قاف، عین، غین، واو، یا، ہا، حمزہ، کاف، لام، نون، میم۔ اب دوبارہ ایک دفعہ اس کو ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں، الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ آپ کا ہوم ورک آج کے لیے یہ ہے کہ جو ہم نے دانت پڑھے ہیں، آپ نے کوئی سے بھی حروف جو آپ کو لگتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دانتوں کے ساتھ زبان کو لگنے سے ادا ہوا ہے، آپ نے اس کو خود غور کرنا ہے کہ ثنایا سے کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں، ربائی سے کون سے، ضواحک سے، طواحن سے، ناب سے اور ناجز سے کون کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا مخرج، ان حروف کا مخرج کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے لیسن کو پڑھیے گا۔ یہ کار خیر ہے، اور سب سے آپ یقین کریں تمام علوم میں سب سے افضل علم جو ہے وہ قرآن پاک کا سیکھنا، سمجھنا اور جاننا ہے۔ آپ خود بھی جانیے، خود بھی سیکھیے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو بھی یہ لنک شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔